بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف سے بھائیوں کی دشمنی۔ دوستو، تاریخ میں ایک باپ بیٹے کی محبت کا ایسا واقعہ بھی گزرا ہے کہ جسے سن کر ہر ایک کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے اس واقعہ کو دنیا کا سب سے اچھا واقعہ بتلایا ہے، اور یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا، اے ابراہیم، میں تمہاری نسل میں نبیوں کا سلسلہ جاری کروں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھی، ایک سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے، اور دوسری بیوی سے باقی 9 لڑکے تھے۔ حضرت یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا، اس لیے انہیں اپنے بیٹے یوسف کے اندر بہت سی ایسی نشانیاں نظر آتی تھی کہ جو اس بات کا صاف اشارہ کرتی تھی کہ چھوٹا بچہ یوسف آگے چل کر نبی بنے گا۔ حضرت یوسف کی ابھی عمر صرف 6 سال تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سارے لڑکوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے حضرت یوسف کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اچھی عادتوں کا مالک بھی بنایا تھا، اور وہ اپنے باپ حضرت یعقوب کی بہت خدمت کرتے تھے، اور یہی بات دوسرے سوتیلے بھائیوں کو بہت زیادہ چبھتی تھی۔ ایک دن وہ سارے سوتیلے بھائی ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو، ہم سب نوجوان اور طاقتور ہیں اور گھر کا سارا کام ہم ہی کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے باپ یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے کم کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اب یوسف کو کنارے لگانا چاہیے۔ حضرت یعقوب لڑکوں کی اس نفرت کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے وہ حضرت یوسف کو سمجھاتے رہتے تھے کہ بیٹا، تم اپنے بھائیوں سے چوکنا رہنا، وہ تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت یوسف صرف 6 سال کے تھے، اس لیے اپنے والد کی ان باتوں کو سمجھ نہ پاتے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف سوئے ہوئے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک خواب نظر آیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے 11 ستارے اور چاند اور سورج سبھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر چھوٹے یوسف کو بہت حیرانی ہوئی، اور صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ ابا جان، آج رات میں نے ایسا خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج سبھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سب سن کر حضرت یعقوب بہت زیادہ گھبرا گئے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اور یہ خواب سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ ایسا خواب تو صرف نبیوں کو نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے یوسف کو اپنے گود میں بٹھایا اور ان کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، کچھ بھی ہو جائے تم اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش رچیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے، اس لیے وہ سمجھ نہ سکے کہ آخر ابا جان مجھے کیوں منع کر رہے ہیں، میں اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کروں۔ اللہ کی مرضی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جا کر یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان کر دیا۔ سارے بھائی پہلے سے ہی حضرت یوسف سے نفرت کرتے تھے، اور یہ خواب سن کر تو انہیں اور بھی زیادہ نفرت ہو گئی، کیونکہ وہ بھی ایک نبی کی اولاد تھے، اس لیے اس خواب کے اشارے سمجھ گئے۔ سارے بھائی ایک جگہ جمع ہو کر کہنے لگے کہ اب ہم یوسف کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اسے قتل کرنا ہوگا۔ سب سے بڑا بھائی یہودا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی یوسف کو قتل کیا جائے، اس لیے اس نے منع بھی کیا، لیکن سارے بھائی اس کے خلاف ہو کر کہنے لگے کہ اگر تم یوسف کی مدد کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اس بڑے بھائی یہودا نے مجبور ہو کر کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، بلکہ اسے جنگل کے کسی کنویں میں ڈال دو، ادھر سے کوئی قافلہ گزرے گا تو وہ یوسف کو اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا، اور ہمیں اس سے چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ یہ سن کر سارے بھائیوں نے کہا، یہ بہت اچھی رائے ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور پھر سارے بھائی صبح کے وقت اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ ہمارے چھوٹے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر نہیں بھیجتے؟ ہم تو اپنے چھوٹے بھائی یوسف سے
بہت محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ باہر گھومنے جایا کرے اور بچوں کے ساتھ کھیلا کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تم اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور پھر تم اپنے کاموں میں مگن ہو جاؤ اور بھیڑیا آ کر یوسف کو اپنا شکار بنا لے۔ سارے بھائیوں نے ایک ہو کر جواب دیا کہ ابا جان، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم سب طاقتور اور جوان ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ آپ ہم سب پر بھروسہ کریں اور یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو اپنے ان لڑکوں کے ساتھ بھیجنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ کسی پہاڑ کے اوپر ہے اور ان کا بیٹا یوسف اس پہاڑ کے نیچے ہے کہ اچانک وہاں آ کر 10 بھیڑیوں نے حضرت یوسف کو ہر طرف سے گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن تبھی وہاں ایک بھیڑیا آ گیا اور اس نے حضرت یوسف کو بچا لیا اور حضرت یوسف کہیں زمین کے اندر چھپ گئے۔ جب سے حضرت یعقوب نے یہ خواب دیکھا تھا تو وہ اپنے ان لڑکوں سے بہت زیادہ چوکنا تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے لڑکے اپنے چھوٹے بھائی یوسف سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اس دن ان سب بھائیوں نے اتنی زیادہ ضد کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مجبور ہو کر حضرت یوسف کو ان کے ساتھ بھیجنا پڑا۔ لیکن بھیجتے ہوئے حضرت یعقوب نے کہا کہ شام کو جلدی واپس آ جانا۔ بھائیوں نے کہا کہ ابا جان، آپ پریشان نہ ہوں، ہم جلد ہی یوسف کو لے کر گھر واپس آ جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے سارے بھائی حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت جتا رہے تھے اور اپنے باپ کے سامنے بار بار حضرت یوسف کو گود میں لے کر چوم رہے تھے اور دکھا رہے تھے کہ دیکھو ہم یوسف سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آخر وہ سارے بھائی حضرت یوسف کو لے کر چل دیے۔ یعقوب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنا ڈنڈا لے کر گھر کے باہر کھڑے اپنے بیٹے یوسف کو خود سے دور جاتا دیکھ رہے تھے۔ جب سارے بھائی حضرت یوسف کو لے کر جنگل میں پہنچے تو ایک بھائی نے حضرت یوسف کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور دوسرے نے آگے بڑھ کر ان کے گال پر تماچا مارا اور پھر تیسرے بھائی نے حضرت یوسف کو اپنی لاتوں سے مارنا شروع کیا۔ حضرت یوسف برابر رو رہے تھے اور پوچھ رہے تھے، اے میرے بھائیو، تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ سب غصے میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ یوسف تم نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ حضرت یوسف روتے رہے، لیکن ان ظالم بھائیوں نے ایک بار بھی اپنے اس خوبصورت بھائی پر رحم نہ کیا اور اسے مارتے رہے، یہاں تک کہ حضرت یوسف نے روتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ میرے اللہ میری حفاظت فرما اور میرے باپ کو صبر دینا۔ ان بھائیوں نے حضرت یوسف کو ایک کنویں کے پاس لے جا کر ایک رسی میں باندھا اور پھر انہیں اس کنویں میں پھینکنے لگے۔ پھر حضرت یوسف نے اس کنویں کے منڈیر پکڑ لی، تبھی ایک بھائی نے تلوار کا دستہ اتنی زور سے حضرت یوسف کے ہاتھوں پر مارا کہ حضرت یوسف کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ سیدھے کنویں میں جا گرے۔ ابھی حضرت یوسف کنویں میں گر ہی رہے تھے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا تو حضرت جبرائیل نے نیچے آ کر اپنے پر پھیلا دیے اور حضرت یوسف کو اپنے پروں میں لے کر کنویں میں ایک کنارے بٹھا دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف سے فرمایا، یوسف پریشان نہ ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم بادشاہ بن کر بیٹھو گے اور یہ سارے بھائی تمہارے سامنے ذلیل ہو کر کھڑے ہوں گے اور تم سے معافی مانگ رہے ہوں گے۔ سارے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے۔ وہ بہت گہرا کنواں تھا کہ جو ایک گھنے جنگل میں بنا ہوا تھا۔ حضرت یوسف اکیلے اس کنویں کے اندر رو رو کر مدد کے لیے پکار رہے تھے، لیکن وہاں جنگل میں ان کی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کر ان سب بھائیوں نے ایک چال چلی اور اپنے باپ حضرت یعقوب کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے ایک بکرا ذبح کیا
اور پھر اس کے خون میں حضرت یوسف کا کرتا رنگ کر اپنے گھر پہنچے۔ ادھر حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف کے لیے بہت بے چین ہو رہے تھے، کیونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی اور یہ سارے بھائی ابھی تک حضرت یوسف کو لے کر واپس نہیں لوٹے تھے۔ حضرت یعقوب گھر کے باہر بیٹھے تھے، اپنے بیٹے یوسف کا انتظار کر رہے تھے اور اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ میرے بچے یوسف کی حفاظت فرمانا۔ اتنی دیر میں وہ سبھی بھائی یوسف کا کرتا بکرے کے خون میں رنگ کر گھر پہنچے اور اپنے باپ کو پکڑ کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب بار بار اپنے لڑکوں سے پوچھ رہے تھے کہ میرا یوسف کہاں ہے، لیکن سارے لڑکے روتے جا رہے تھے۔ آخر انہوں نے بتایا کہ ابا جان، ہم یوسف کو لے کر جنگل کی طرف گئے تھے، ایک جگہ پر رک کر ہم نے اپنا سارا سامان رکھا اور یوسف کو وہاں پر کھڑا کر دیا کہ سامان کو دیکھتے رہنا، اور پھر ہم دور جا کر کھیلنے لگے کہ تبھی اچانک وہاں ایک بھیڑیے نے آ کر یوسف کو اپنا شکار بنا لیا اور ان کو کھا گیا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب کے تو ہوش اڑ گئے اور وہ بہت پریشان ہو گئے، لیکن یہ سارے لڑکے برابر اپنے باپ سے جھوٹ بول رہے تھے۔ پھر لڑکوں نے حضرت یوسف کا کرتا حضرت یعقوب کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ ابا جان، یہی یوسف کا کرتا ہے جو بھیڑیے کی حملے کی وجہ سے یوسف کے خون میں رنگا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب نے اس کرتے کو اٹھا کر دیکھا تو سمجھ گئے کہ میرے لڑکوں نے میرے ساتھ کوئی سازش رچی ہے، کیونکہ بھیڑیا جب بھی کسی پر حملہ کرتا ہے تو اس کے کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے، اور اس کرتے میں صرف خون لگا ہوا ہے، پھٹا کہیں سے بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ حضرت یعقوب سب سمجھ گئے تھے، لیکن اپنے لڑکوں سے انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ میرے بچے، اللہ کے خاطر صبر کروں گا، میرا اللہ ہی مجھے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ لڑکے برابر کہہ رہے تھے کہ ابا جان، آپ ہم پر یقین کریں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، یوسف کو بھیڑیا ہی کھا گیا ہے۔ لیکن حضرت یعقوب خاموش تھے اور سب کچھ سمجھ رہے تھے۔ حضرت یوسف کے سب سے بڑے بھائی یہودا نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالے، لیکن باقی بھائیوں کے سامنے ان کی ایک نہ چلی اور مجبور ہو کر انہیں اپنے بھائیوں کی بات ماننی پڑی۔ اس لیے یہ بڑا بھائی 3 دنوں تک حضرت یوسف کو کنویں میں روٹی پہنچاتا رہا تاکہ وہ روٹی کھا کر زندہ رہے۔ تیسرے دن صبح سحری کے وقت جب حضرت یوسف کو آسمان کی طرف تھوڑی تھوڑی روشنی نظر آئی تو انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ یا اللہ، میرے باپ کو صبر دینا اور مجھے اس مصیبت سے بچا لینا، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ اس وقت مصیبت میں ہوں ان سبھی کو سکون دے دینا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ آج تک اس دعا کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھو گے کہ کوئی بھی انسان چاہے کتنا پریشان ہو، لیکن صبح سحری کے وقت اسے نیند آ جاتی ہے اور اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ 3 دنوں بعد اس کنویں کے پاس سے ایک قافلہ گزرا اور انہوں نے اپنے ایک آدمی کو اس کنویں کی طرف بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ اگر اس کنویں میں پانی ہو تو ہمارے لیے کسی برتن میں پانی بھر لاؤ۔